فرمایا نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو بندہ سنت اپنا لیتا ہے، جیسے عورت زیور پہنے تو وہ خامد کی نظر میں محبوب بن جاتی ہے، ایسے ہی مومن نبی علیہ السلام کی سنتوں کا زیور پہنے وہ اللہ کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے۔ تو للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کہنا اور سننا، یہ انسان کی خوشبختی اور سعادت مندی کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو نوازنا چاہتے ہیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرماتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ تعلق اور محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق نصیب ہوا وہ کائنات کا خوش قسمت انسان ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ادنا سے ادنا تعلق رکھنے والا انسان کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، بدبختی اس کے قریب نہیں آتی۔ بدبخت وہ ہے جسے اللہ اپنے محبوب کے دامن کے ساتھ وابستہ نہ فرمائے، اور جس کو وابستگی ہو گئی، جس کو تعلق مل گیا، جس کو ان کے در کی غلامی مل گئی، یا یوں کہیے کہ جس کو کلمے کی دولت مل گئی، وہ انسان خوش قسمت ہے۔ اور پھر بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی باتیں کرنا، آپ کے تذکرے کرنا، یہ صرف جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے عشاق کا ہی مشغلہ نہیں تھا، بلکہ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے پورے قرآن میں بس اپنے محبوب کے تذکرے ہی تو کیے ہیں۔ کبھی آپ کے چہرے کا تذکرہ، کبھی آپ کے زلفوں کا تذکرہ، کبھی آپ کے سینہ مبارک کا تذکرہ،
کبھی آپ کی شہر کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، کبھی آپ کے یاروں کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی آپ کو کملی والا کہہ کے پکارا جا رہا ہے. تو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تذکرے اور باتیں فرماتے ہیں. جیسے ہی نبی علیہ السلام کی بات شروع ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا اللہ، ہم نے تو سنا ہے تیرے یاروں کا تذکرہ ہو تو تیری رحمت برستی ہے، بس اتنا کہنا تھا کہ بارش برسنا شروع ہوئی. اگر اولیاء کا تذکرہ کرنے سے رحمتیں برستی ہیں تو اولیاء کے آقا اور سردار کا تذکرہ کرنے سے اللہ کی رحمتیں کس قدر برستی ہیں. ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب، ہم نے تو آپ کو جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے. بس آپ کا تذکرہ رحمت ہے، آپ کی گفتگو رحمت ہے، آپ کا دیدار رحمت ہے، آپ کی گفتار رحمت ہے، آپ کا کلام رحمت ہے، آپ کا دیکھنا رحمت ہے، آپ کا مانگنا رحمت ہے، آپ کا جاگنا رحمت ہے، آپ کا سو جانا رحمت ہے، آپ کا چل پڑنا رحمت ہے، بیٹھ جانا رحمت ہے. آپ کا پیار تو رحمت ہے ہی صحیح، اللہ نے تو آپ کی ڈانٹ کو بھی رحمت بنا دیا تھا. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، زندگی میں کبھی میں نے کسی کو ڈانٹا ہو، کچھ کہا ہو، اللہ میری اس ڈانٹ کو بھی تو اس کے لیے رحمت بنا دے. جس مجلس میں نبی علیہ السلام کے تذکرے ہوتے ہیں، فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا محبوب ترین مشغلہ یہ تھا کہ وہ مل بیٹھتے تھے اور نبی علیہ السلام کی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے تھے. بہانے بہانے سے بس محبوب کی باتیں. باہر ہوتے تو نبی علیہ السلام کا دیدار کرتے اور آپ کی گفتگو کو سنتے، اور گھر جاتے تھے تو گھر میں جا کے بھی بس اپنے محبوب کی یاد میں ہی وقت گزارتے تھے. جو محفل میں سنا ہوتا تھا وہ اپنے گھر والوں کو سنانا شروع کر دیتے تھے. دو صحابی آپس میں ملتے ہیں، ایک مجلس میں حاضر تھا، دوسرا وہاں حاضر نہ ہو سکا، تو اس کا سب سے پہلا یہی سوال ہوتا ہے کہ اچھا آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ گئے تھے تو آقا علیہ السلام نے آج کیا ارشاد فرمایا تھا. اور پھر نبی علیہ السلام کے عشاق کی تو عجیب حالت تھی. محدثین کے احوال میں لکھا ہوا ہے، یہ جو محدثین، فقہاء، یہ مفسرین، یہ اولیاء، یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے عشاق کی جماعت ہیں. ان کے عشق کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہم عشق کے انداز کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید شور مچانے کا نام عشق ہے. نہیں، عاشق تو اپنے معشوق کی محبت میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اس کے ہونٹوں کے اوپر تو ویسے ہی خاموشی کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. کسی شاعر نے کہا، جن کا عشق صادق ہوتا ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، جن کا عشق صادق ہوتا ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں. لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. بس ان کے تو دل و دماغ میں اپنے محبوب کا ایک تصور چھپا ہوا ہوتا ہے. ہر وقت وہی خیال، ہر وقت وہی سوچ. چنانچہ محدثین کے عشق کا یہ حال تھا
کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان ایک ایسے بندے کے پاس ہے جو یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور رہتا ہے، تو وہ فرمان سننے کے لیے، محبوب کی وہ بات سننے کے لیے وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے وہاں پہنچتے تھے، سفر کی صعوبتیں، تکلیفیں، مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ ہم اپنی حالت سے اندازہ لگائیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی بات کو سننے کے لیے گھر سے مسجد میں نہیں آتے، اور وہ لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے نبی علیہ السلام کی ایک بات کو سننے کے لیے سفر کر کے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان کے عشق کا کیا حال تھا، آپس میں مل بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی صورت مبارکہ کے تذکرے چھیڑ کے بیٹھ جاتے تھے۔ پنجابی کے شاعر نے کہا، بات میں سناواں ایک ایسے مہجبین دی، بات میں سناواں ایک ایسے مہجبین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی، آپ بھی او سونا ہے او دی سیرت بھی سونی ہے، او دی ہر گل بات بڑی من مونی ہے، کھچ لیندی دل ہر ادا نازنین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی، پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی، ویکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں، پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کیا باتیں ہیں، کیا کہنے ہیں۔ در حقیقت نبی علیہ السلام سے وہ محبت نہیں کرتا جو آپ کو جانتا نہیں ہے، جو آپ کو پہچانتا نہیں ہے۔ آپ نے دعا مانگی تھی اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ گویا کہ یہ نشاندہی ہو رہی تھی، اگر یہ مجھے پہچانتے تو یہ مجھے پتھر نہ مارتے، میری مخالفت نہ کرتے۔ یہ ساتھیوں کو جگہ دینا بھی بھائی صدقے کا اجر اور ثواب ملتا ہے، تو سارے دوست تھوڑا قریب قریب ہو جائیں گے اور دروشی پڑھتے رہیں۔ جو نبی علیہ السلام کو نہیں جانتا وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اور جس نے تھوڑا سا بھی پہچانا وہ آپ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی کچھ ادائیں ایسی تھی، آپ کی گفتگو کا کچھ انداز ہی ایسا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نظر سے اگر کسی کو دیکھ لیتے تھے تو وہ اپنا دل دے بیٹھتا تھا۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے جو ہے وہ شہر میں اور ایسی جگہ پر تشریف لائے تھے جو لوگ محبت کرنا نہیں جانتے تھے، جو خون پینا جانتے تھے، جو ذرا سی بات کے اوپر برسوں قتل و غارت کرنا جانتے تھے، محبت نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اور ایسے لوگوں میں تشریف لائے،
اور آپ کی نگاہوں نے اور آپ کی اداؤں نے اور آپ کی تعلیم نے ان لوگوں کے اندر ایسی محبت ڈال دی، اتنی محبت بھر دی کہ وہ پروردگار جو سینوں کے بھید جانتا ہے اس نے ان کی محبتوں کی گواہی دے دی۔ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے محبتوں سے مٹھاس سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنی محبت تھی صحابہ میں، اتنی محبت تھی کہ تاریخ انسانیت ایسی محبت کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ اتنی محبت بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام سے وہ محبت نہیں کرتا جو آپ کو جانتا نہیں۔ جیسے جیسے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو انسان پڑھتا ہے اور پہچانتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کا عاشق اور دیوانہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ صرف اجر اور ثواب کی بات نہیں ہے کہ جی جو محبت کرے گا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے سرے سے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے یہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ وہ محبت تھوڑی ہے یا زیادہ ہے۔ بعضوں کے دل میں وہ محبت کا جذبہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور بعضوں کے دل میں محبت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے۔ اس محبت کو حاصل کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی چلے کوئی بات نہیں، اگر محبت کا حال پتلا ہے تو بھی خیر ہے، نہیں، اگر یہ محبت کمزور ہوگی تو خطرہ ہے کسی وقت کوئی کسی فتنے کا، کسی جو ہے وہ سازش کا کوئی ہوا کا جھونکا آئے گا اور ہم اپنے اس ایمان کو کھو بیٹھیں گے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو چھوٹی سی لالچ کی وجہ سے، تھوڑے سے طمع کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنا تعلق ختم کر کے محروم ہو جاتے ہیں اتنی بڑی سعادت سے۔ یا معمولی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قادیانی ہو گئے، مرزائی ہو گئے، ہم نے نبی علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا، کوئی معمولی بات ہے؟ جس انسان سے نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ تعلق اور آپ کا دامن چھوٹ گیا، سارے جہان کے خزانے، سارے جہان کی نعمتیں، ساری جہان کی سعادتوں سے وہ انسان محروم ہو گیا۔ اور جس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق نصیب ہوا، گویا کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور اس کے خزانوں کو اس بندے کے اوپر نچھاور کر دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی دولت انسان کو ملتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی نادانی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، بہت سمجھتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دور بھاگتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کو اپنے لیے حتق اور حقارت سمجھتے ہیں، بے عزتی سمجھتے ہیں۔ جس نے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑا مگر اپنے آپ کو گناہگار اور مجرم جانا، اللہ اس بندے کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق دے دے گا اور اللہ اس نعمت سے اس بندے کو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ آراستہ فرما دے گا۔ اور جس انسان نے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑا حقارت کی وجہ سے، وہ بے ایمان ہو کے مرے گا، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اربوں خربوں نعمتیں عطا فرمائی، ان گنت نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں چیلنج کر دیا کہ میرے بندوں، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم ان کو صرف گننے بیٹھ جاؤ تو تم ہرگز نہیں گن سکتے ہو۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، واقعی نہیں گن سکتے۔ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم ہرگز نہیں گن سکتے ہو۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا آج کے جدید دور میں کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، ممکن ہے وہ گن ڈالے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے میں درخت کے پتوں کو گن سکتا ہوں، فرمایا ممکن ہے وہ گن لے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں سمندر کے قطروں کو گن سکتا ہوں، فرمایا ممکن ہے وہ گن لے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں مخلوقات کو گن سکتا ہوں، ممکن ہے وہ گن لے۔ لیکن فرمایا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی طرف سے برسنے والی نعمتوں کو گن سکتا ہوں تو وہ ہرگز نہیں گن سکتا، کہ اللہ نے اپنے سچے کلام میں ارشاد فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ہرگز نہیں گن سکتے ہو۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کہیں پہ بھی اپنی ان گنت نعمتیں عطا کرنے کے باوجود احسان کا لفظ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے، میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، میں نے تمہیں دماغ دیا ہے، میں نے تمہارے اوپر نہیں، یہ بات نہیں فرمائی۔ نعمتیں تو گنوائی ہیں، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، لیکن احسان کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے احسان کا لفظ استعمال فرمایا۔ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اس نے اپنے محبوب کو ان کے درمیان بھیج دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ہر کوئی ظلم کی چکی میں پس رہا تھا، لوگوں کو کھانے کا پتہ نہیں تھا، لوگوں کو سونے کا پتہ نہیں تھا، لوگوں کو جینے کا پتہ نہیں تھا، لوگوں کو چلنے کا پتہ نہیں تھا، لوگوں کو کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ انسانی شکل میں جانور پھر رہے تھے، خونخوار درندے پھر رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو جیسے جانور پیشاب اور گندگی کر کے اسی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اسی طرح ہی پھر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے جو انسان محروم ہے، یہودی اور نصرانی جو غیر قومیں ہیں، تو ان کا یہی حال ہے، ان کو تو بیچاروں کو استنجے کا بھی پتہ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت دیکھیں کہ ہمیں پاکی اور ناپاکی کا پتہ چلا، ہمیں حلال اور حرام کا پتہ لگا، ہمیں جائز اور ناجائز کا پتہ چلا، ہمیں اپنے اور پرائے کا پتہ چلا، ہمیں دوست اور دشمن کا پتہ چلا، ہمیں اپنے پروردگار کا اور اپنے محسنین کا پتہ چلا، ہم نے خالق اور مخلوق کے درمیان فرق پہچانا۔ اگر ہمیں نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے، اللہ کی قسم ہم جانوروں سے بھی بدتر ہوتے۔ یہی وجہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا دل کے کانوں سے سنیے، کہ ایک نئی مصیبت ہمارے درمیان آتی جا رہی ہے کہ میڈیا نے، اخبارات نے، ٹیلی ویژن نے، ان چیزوں نے ہمارے دلوں سے علماء کی قدر کو نکال دیا ہے، اور ان علماء کو لوگوں نے معاشرے کا بوجھ بنا لیا ہے کہ یہ معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کوئی عالم نہ ہو وہ گھر جانوروں کا باڑا ہے، وہ گھر جانوروں کا باڑا ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔
2 دن پہلے مجھے ایک جگہ جانا ہوا تو مجھے وہ حضرات کہنے لگے کہ جی یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں خواتین آئی ہوئی تھی بات سننے کے لیے. وہ خواتین کافروں کی تھی؟ نہیں. وہ یہودیوں کی؟ نہیں. وہ ہندوؤں کی، سکھوں کی؟ نہیں. وہ مسلمانوں کی تھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں. کہنے لگے 2-2 3-3 4-4 بچوں کی یہ مائیں بن گئی ہیں اور آج تک ان کو اپنے جسم کو پاک کرنے کا پتہ نہیں ہے. اور اسی طرح انہوں نے عمرہ کیا ہے، اسی طرح حج کیا ہے، اور اسی ناپاکی میں وہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں ہو کے آئی ہیں، اور اسی ناپاکی میں وہ اللہ کے قرآن کو چھوتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے. میں قسم کھا کے بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے، میں اور آپ اس انسانی شکل میں نہ ہوتے، ہم سور، خنزیر اور بندر ہوتے. نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی، اے اللہ میری امت کی شکلیں مسخ نہ کرنا. ہم نے بڑی بڑی موٹے موٹے سائز میں قرآن مجید کی یہ آیت تو لکھ ماری، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مگر ہمیں نہیں پتا کہ یہ رحمت کیا ہے. کاش کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو جانتے، علماء کے قدموں میں بیٹھتے، اللہ والوں کی صحبت میں جاتے، ہمیں پتہ چلتا کہ نبی علیہ السلام کا وجود، آپ کی تعلیمات کیسی رحمت ہے. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی تھے، وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے زمانہ جاہلیت کی وہ باتیں کر رہے تھے، اپنی کہانی سنا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس نے زمانہ جاہلیت کو نہیں دیکھا وہ اسلام کی عظمت کو نہیں جان سکتا. اس کو کیا پتا پہلے کیا تھا اب کیا ہوا. جو مصیبت میں پڑا ہوا ہو، جو ذلتوں میں گرا ہوا ہو، جو ظلمتوں اور اندھیروں میں ڈوبا پڑا ہو، اس کو دیا جلا کے دو قدر تو اس کو ہوگی نا. تو وہ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے اپنی کہانی سنا رہے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. وہ صحابی بھی رو رہے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں. کسی نے کہہ دیا تو نے تو نبی علیہ السلام کا دل مغموم کر دیا آپ کو ایسی بات سنا کے. آپ نے ارشاد فرمایا نہ روکو اس کو سنانے دو. اللہ کیا کہانی سنا رہے تھے اللہ کے نبی. آپ دنیا میں تشریف لائے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا یہ حال تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. بات لمبی ہے، میں صرف مختصر عرض کرتا ہوں. میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، وہ بڑی مجھے اچھی لگتی تھی، پیاری لگتی تھی اس وقت تک جب تک کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری نہیں ہے، میں اس کو کسی کی بچی سمجھتا تھا. جس دن میری بیوی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ تیری بیٹی ہے، اس دن سے میری نظریں بدل گئی اور میں اپنی اس بیٹی کو لے کے تیار کر کے لے کے چلا گیا جنگل میں. وہاں جا کے میں نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا اور مجھے جو ہے وہ میرے اوپر مٹی پڑ رہی تھی. میری وہ ننھی سی بیٹی میرے کپڑوں سے مٹی صاف کر رہی تھی اور مجھے جب پسینہ آیا تو وہ اپنے جو ہے وہ ننھے ہاتھوں سے میرا پسینہ پوچھ رہی تھی اور مجھ سے پیار سے پوچھ رہی تھی ابو آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے. میں نے وہ گڑھا کھودا. اللہ کے محبوب میں تو ایسا درندہ تھا اور ایسا شیطان میری رگوں میں گھسا ہوا تھا، میں اتنا گندا انسان تھا کہ میں نے وہ گڑھا کھودا اور اپنی بیٹی کو بالوں سے پکڑ کر میں نے اس کو گڑھے میں ڈال دیا. میں نے اس کے اوپر جب مٹی ڈالنی شروع کی تو وہ بچی پہلے یہ سمجھی کہ شاید ابو میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنے لگی. جب اس کی آنکھوں میں اس کے بالوں میں مٹی آئی تو وہ روئی، ابو مجھے میرے اوپر مٹی نہ ڈالیں. میری آنکھوں میں پڑ گئی، ابو میرا سانس بند ہو رہا ہے. اللہ کے نبی میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں مٹی
مٹی پہ مٹی ڈالتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ بچی معصوم پھولوں جیسی وہ چیخ چیخ کے تڑپ تڑپ کے مر گئی، اور ہم نے اپنی بچیوں کو یوں دفن کیا تھا۔ اللہ کے محبوب آپ دنیا میں تشریف لائے، ہمارے اندر کچھ انسانیت آئی، ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ تمہارا تو یہ حال تھا، میرا نبی رحمت اگر نہ آتا، اور لوگوں تمہارا تو یہ حال تھا کہ تمہیں بیٹی کی خبر ملتی تھی، تمہارا پریشانی کی وجہ سے چہرہ ہی سیاہ ہو جاتا تھا، اور تمہاری تو حالت ہی غیر ہو جاتی تھی، اور غصے سے تم جو ہے وہ بھڑک اٹھتے تھے، اور تم اپنی بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ذبح کر دیتے تھے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہا جب کوئی بیٹا دنیا میں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں جا اپنے باپ کی مدد کر، جا دنیا میں اپنے باپ کی مدد کر، اور کہا جب کوئی بیٹی دنیا میں آتی ہے، اللہ کہتے ہیں جا تیرے ذریعے سے میں تیرے باپ کی مدد کروں گا، تیری وجہ سے میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ بیٹی گھر میں آئے تو یہ گویا اللہ کی رحمت آ گئی ہے۔ بیٹے کو نعمت قرار دیا اور بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، کسی کے 10 بیٹے ہوں وہ ان کو پالے پوسے جوان کرے، پڑھائے لکھائے، شادی کرے، اس کے لیے وہ بشارت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کو پڑھایا، تعلیم دی اور مناسب جگہ رشتہ کر دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنے بڑے اجر کی بات ہے کہ یہ بندہ قیامت کے دن جب آئے گا تو میرے ساتھ یوں اکٹھے جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اس نبی رحمت کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وہ ایسا شفیق اور ایسا مہربان نبی ہے، اتنا مہربان کوئی باپ اپنی اولاد پر نہیں ہوتا، اتنا مہربان کوئی ماں اپنے اولاد پر نہیں ہوتی جیسا مہربان وہ نبی تھا۔ ہم اپنے بندوں کے لیے کوئی حکم نازل کرتے تو ہمارا نبی ہمارے دروازے پہ دستک دے کے کہتا اللہ نرمی کیجیے، اللہ آسانی کر دیجیے، اللہ نرمی کر دیجیے۔ اللہ کے محبوب نے اپنی امت کے لیے اللہ سے اتنی آسانیاں کروائی ہیں، اتنی نرمیاں کروائی ہیں کہ کسی نبی کے ساتھ اتنی آسانیاں نہیں ہوئی ہیں جو اس امت کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے آسانی اور نرمی فرما دی۔ اللہ اکبر۔ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی کو نبوت ملی ہے، اور نبوت اللہ کا قرب میں، اللہ کے قریب ہونے میں اور عزت پانے میں، شرف پانے میں نبوت سب سے اونچا مقام ہے۔ نبوت سب سے اونچا مقام ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو جس کو سب سے اونچا مقام ملا تو وہ دل میں یہ حسرت کر رہے ہیں کاش کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کا شرف مل جاتا۔ جیسے ہمارے بھائی ابھی نعت میں پڑھ رہے تھے کہ ہماری تو قسمت جاگی ہے، انبیاء تو ترستے گئے ہیں ان کے دیدار کو، اور ہمیں تو ان کے دامن میں وابستہ ہونے کا اور ان کا غلام بننے کی سعادت نصیب ہو گئی ہے۔ یہ انسان کے کمینے پن کی علامت ہوتی ہے، یہ اس کے گھٹیا پن کی علامت ہوتی ہے
کہ ماں باپ جتنے اس کے اوپر زیادہ شفیق ہیں وہ اتنا ان کے ساتھ کمینہ پن دکھاتا ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ ناشکری کرتا ہے، وہ نافرمانی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کہتا پھرتا ہے میرا تو انہوں نے جینا حرام کر دیا، میرے لیے تو یہ مصیبت بن گئے. اور دیکھیں تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے کوٹھی بنائی ہے، محل بنایا ہے، کاروبار بنایا ہے، جائیداد بنائی ہے، گاڑیاں دی ہیں، اور کیا کیا نعمتوں سے اس کو نواز دیا ہے. اب اس کو کچھ بھی آ کے مشقت نہیں کرنی پڑی، اتنی مہربانیاں کی ہیں، اور یہ اپنے ماں باپ کو پھر بوجھ سمجھتا ہے. تو اس بندے کا سوائے جوتوں کے کوئی علاج نہیں ہے. تو جس بندے کو نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کا شرف ملا، دین جیسی دولت ملی، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اللہ نے اس کو آراستہ کیا ہے، طرز زندگی اس کو نبی علیہ السلام کی عطا فرمائی ہے. ارے میاں یہ تو کائنات کا بڑا امام ہے، یہ تو بڑی شان والا ہے، یہ تو بڑی عظمت والا ہے. کیا نبی علیہ السلام کے غلاموں کا مقام نہیں دیکھا؟ اوہو، نبی علیہ السلام کے غلاموں کا مقام دیکھو. جبرائیل آسمان سے آئے ہیں، جبرائیل آسمان سے آئے ہیں. جبرائیل سے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں جبرائیل آج تو نے یہ کپڑے کیسے پہنے ہیں؟ آج تو نے کپڑے کیسے پہنے ہیں کہ ٹاٹ اوپر بھی اور نیچے بھی ٹاٹ ہے، یہ کیا؟ اللہ کے نبی، آج صرف جبرائیل نے یہ لباس نہیں پہنا ہے، بلکہ آپ کے غلاموں کا اللہ کے ہاں ایسا مرتبہ ہے کہ آسمان کے سارے فرشتوں نے اس غلام کی پیروی میں ایسا ہی لباس پہنا ہوا. سارے فرشتے ان غلاموں کی پیروی کر رہے. اور آپ کے یہ جو غلام ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج مجھے اللہ نے آپ کے لیے نہیں بھیجا، آج ان کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے جاؤ جا کے میرے محبوب کے غلام کو میرا سلام کہو، اور اس غلام سے پوچھو. آپ ایمانداری سے بتائیں کسی نبی سے اللہ نے یہ سوال کروایا ہے؟ کسی نبی سے اللہ نے یہ سوال نہیں کروایا. کیا سوال؟ جو ابو بکر سے سوال ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کے غلام سے سوال ہو رہا ہے کہ اللہ پوچھتے ہیں ابو بکر سے پوچھو کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہے؟ قربان جاؤں، محبوب کے غلاموں کی کیا شان ہے. آسمان سے جبرائیل پیغام لے کے آ رہے ہیں کہ محبوب کے اس غلام سے اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ پروردگار سے راضی ہیں؟ ساری کائنات اس کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے. اور دیکھو محبوب کے غلاموں کی شان کہ اللہ ان غلاموں سے پوچھ رہے ہیں تم مجھ سے راضی ہو؟ نبی علیہ السلام کے دوسرے غلام کا مقام دیکھیں. کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ بچے کھیل رہے تھے، حسنین کریمین دو شہزادوں میں سے کوئی ایک تھے. اس وقت اس عاجز کے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے کون سے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ بچے کھیل رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب دبدبا بہت زیادہ تھا. تو بچے ذرا دیکھ کے ڈر گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے. تو اس شہزادے کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی ہماری کھیل خراب کر دی ہے. تو غصے میں انہوں نے کہہ دیا عمر تو میرے نانا کا غلام نہیں ہے، تو میرے نانا کا غلام ہے. کتابوں میں لکھا ہے عمر رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے اور آنکھوں میں آنسو آئے اور اس بیٹے کو سینے سے لگا کے فرمانے لگے بیٹے اپنے چچا کے لیے کل قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا یہ میرے نانا کا غلام تھا، بس یہی کہہ دینا یہ میرے نانا کا غلام تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ جب سے میں نے اس غلامی کا ہار گلے میں ڈالا ہے میرے چرچے عرش پہ بھی ہوتے ہیں، میرے تذکرے جنت میں بھی ہوتے ہیں اور میری باتیں آسمانوں پہ بھی ہوتی ہیں. جب سے میں غلام بنا ہوں میرا مقام اتنا بلند ہو چکا ہے. اور آج ہمیں اسی نبی کا غلام بننے کا شرف ملا ہے اور ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کتنے عاری ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم عمل نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو اپنے لیے مصیبت بھی سمجھتے ہیں.
اور اس سے بھی ایک قدم آگے ہے کہ صرف ہم اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھتے، بلکہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ہم ان کو بھی اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں. ہمیں ان کی شکلیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہمیں ان کا طرز زندگی اچھا نہیں لگتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر، نام کے تو ہم مسلمان ہیں لیکن کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت بھر دی گئی ہے. ہم دشمن بن گئے. کبھی آپ معاشرے میں نکلے نا تو جس شخص نے صرف یہ قصور کیا ہوا ہو کہ اس نے اپنے چہرے پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجایا ہوا ہو، لوگ اس کو کن نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ قصور ہے. جی ہاں، یہ قصور اور یہ جرم پرانا چلا آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ بس یہ جرم ہے. 2 پیغمبروں کا تذکرہ ہے سورہ یاسین شریف میں کہ وہ قوم کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے چلے گئے تھے اور ان لوگوں نے ان کو اپنا دشمن سمجھ کر اور ان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منحوس قرار دے کر انہوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا تھا. اور ایک بندہ تھا جو انبیاء کی عظمت کو جانتا تھا، حبیب نجار اس کا نام تھا، وہ شہر کی پرلی طرف رہتا تھا، وہاں سے دوڑتا ہوا آیا. اس کو پتہ چلا کہ 2 انبیاء اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں اور قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے. وہ بھاگتا ہوا آیا اور ان کو ہٹانے لگا اور سمجھانے لگا. بس اس جرم پر ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا تھا. یہ تو پرانی بات ہے. انبیاء کے وارثین کو قومیں قتل کرتی آئی ہیں، ان کا مذاق اڑایا گیا ہے اور ان کے اوپر فکرے کسے گئے ہیں اور ان کو تان و تشنیع کی گئی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایک بدبخت کو ان کا یہ جملہ بھی پسند نہیں آتا تھا، ان کو یہ جملہ جو ہے اچھا نہیں لگتا تھا. ایک دن اس نے کہا میں دیکھوں گا، ہر وقت اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میں دیکھوں گا یہ کیسے کہتا ہے. وہ موقع کی تلاش میں ہو گیا. ایک دفعہ حضرت اکیلے تشریف لے جا رہے تھے، اس نے مٹی کا بڑا سارا ڈھیلا اٹھایا اور اٹھا کے ان کے سر پہ دے مارا. جب چوٹ آئی تو مڑ کے دیکھنے لگے کہ یہ جو ہے وہ بدبختی کس نے کی ہے. جب مڑ کے دیکھا تو وہ بدبخت بولا، کہنے لگا میری طرف کیا دیکھتے ہو، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ اللہ والے بولے میں یہ دیکھ رہا ہوں، ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے مگر منہ کالا کس کا ہوا ہے، مگر منہ کالا کس کا ہوا ہے. تو میرے پیارو، ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے دشمن بن گئے ہیں. ہم ظاہر میں ہم یہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ننی اللہ کی قسم نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے میری امت کے لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم اس کو پکڑے رکھنا. جو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی وہ 2 کون سی چیزیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کلام اللہ، دوسری سنت رسول اللہ. کلام اللہ اور سنت رسول اللہ. آج ہم دیکھیں قرآن کو بند کر کے کس کے بند کیا، اس کے غلاف کے اوپر غلاف چڑھائے اور پھر خوبصورت الماری بنا کے اس کو تالا لگا کے وہاں اندر رکھ دیا اور قرآن کو بند کر کے رکھ دیا. ہمارے ہاتھوں میں ڈائجسٹ آئے، اخبارات آئے، ناول آئے، ہمارے ہاتھ میں موبائل آئے، ہمارے جہان میں دنیا جہان کی گندی چیزیں آئیں، مگر کسی مسلمان کے ہاتھ میں قرآن نظر نہیں آتا ہے. کیا ہم نے قرآن کو چھوڑ نہیں دیا؟ اور چھوڑنا کس کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پڑھنے تک کی جو ہے زحمت نہیں کی ہے، ہم تو اس کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں. ہاں کوئی چوری ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کہتے ہیں لاؤں قرآن، رکھو ہاتھ اس پہ.
ایک عورت نے جو ہے وہ معمول بنایا ہوا تھا، جب بھی پیسے رکھتی تھی تو وہ قرآن مجید میں رکھ دیتی تھی. تو بچے نے پوچھا امی آپ پیسے قرآن مجید میں کیوں رکھتی ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹا ایک قرآن ہی تو ہے جس کو گھر میں کوئی نہیں کھولتا. تو قرآن ہم نہیں کھولتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے دوسری چیز دی تھی، کلام اللہ دیا تو ہم نے اس کو الماری میں بند کر کے رکھ دیا. سنت رسول دی تو ہم نے اس کو کاٹ کے نالی میں رکھ دیا. ہمیں نہ وہ اچھا لگتا ہے نہ یہ اچھا لگتا ہے. اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. رسول جو تمہیں دے خیال کرنا، میرے رسول کی بے حرمتی نہ کرنا، بے اکرامی نہ کرنا. یہ محبوب مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اس کی ایک ایک چیز مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اس کی ایک ایک ادا بڑی پیاری لگتی ہے. خیال کرنا، آواز کو اونچا نہ کرنا، کہیں گستاخی نہ کر بیٹھنا، کہیں بے ادبی نہ کر لینا، کہیں اس کے گھر میں جا کے باتوں میں مشغول نہ ہو جانا، کہیں باہر کھڑے ہو کے ان کو آوازیں نہ دینے لگ جانا. میرے محبوب کی گستاخی نہ کرنا. اگر تم گستاخی کرو گے میں تمہاری پوری زندگی کی نیکیوں کو، اعمال کو برباد کر دوں گا. مجھے اپنے محبوب کی گستاخی گوارا نہیں ہے. یہاں یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی گستاخی نہ کرنا. جو کچھ تمہیں میرے رسول دیں اس کو لے کے سینے سے لگا لینا، اور جس سے منع کریں اس کو چھوڑ دینا. اور پھر سنو واتقوا اللہ، اللہ کی طاقت سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کے غصے سے ڈرو. اس لیے ان اللہ شدید العقاب، کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. تم نے اگر رسول کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اللہ کی پکڑ آ جائے گی، پھر اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی چھڑا نہیں سکے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیسے تو دے کے نہیں گئے، ہمیں زمینیں تو دے کے نہیں گئے، ہمیں انہوں نے کچھ نہیں دیا. ہاں دو چیزیں جاتے ہوئے دے کے گئے تھے اور ارشاد فرما گئے تھے میری امت کے لوگوں یہ دو خزانے ہیں جو اللہ نے مجھے دیے تھے، میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. آج ہم دیکھیں دنیا میں وہ کون سا طبقہ ہے جس نے ان دو چیزوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے؟ وہ یہی علماء تو ہیں کہ جب دیکھو ان کو قرآن پڑھ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے وہ سکولوں کالجوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، انگریزی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھیں اس کو سیکھیں، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن میاں قرآن والوں کی عظمت کو تو نظر انداز نہ کریں. ہم ان کو سلام کریں یا نہ کریں، آسمان کے فرشتے آ کے ان کے چہروں کے بوسے لیتے ہیں. ہم ان کے لیے راستے سیدھے کریں یا نہ کریں. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھنے کے لیے نکلا آسمان کے فرشتے اترتے ہیں اور آ کے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. بہرحال آپ لوگوں کو میں اس طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارا یہ ایمان ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والا شہر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ. کون سا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شہر دیا، اور وہ اتنا مقدس شہر ہے کہ اللہ اس کی قسمیں قرآن میں اٹھاتے ہیں. اس میں اللہ کا گھر ہے. اس شہر جیسا کائنات میں کوئی شہر نہیں ہے. اللہ نے محبوب کو شہر دیا سب سے عظمت والا، خاندان دیا، بولے سب سے زیادہ عظمت والا. اللہ نے یار دیے عظمت والے، اللہ نے گھرانہ دیا عظمت والا، اللہ نے بیویاں دی عظمت والی، اللہ نے کتاب دی عظمت والی. اپنے محبوب کے لیے اللہ نے پورے اپنے خزانوں میں
چیزیں چن چن کے رکھی ہوئی تھی، یہ بھی میں اپنے محبوب کو دوں گا، یہ بھی میں اپنے محبوب کو دوں گا۔ بالکل اسی طرح جو طرز زندگی اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے، اللہ کی قسم وہ کسی نبی کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا، محبوب کے صدقے اس امت کو وہ طرز زندگی ملا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ جس کا نام کیا ہے پیارو؟ اسلام ہے۔ ہم اسلام کو سیکھنے کے محتاج ہیں، ہمیں ہر کام اسلام کے مطابق کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری ایسی زندگی مجھے قبول نہیں ہے، میں نہیں لیتا تمہاری، مجھے نہیں پسند ہے۔ ہاں اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ تو کیا مطلب اسلام کی طریقے کے مطابق؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ جی ہاں مسلمان تو ہیں، مگر ہماری زندگی اسلامی نہیں ہے۔ اپنے سر کے بالوں کو دیکھیں نا تو ہمارے بالوں کی کٹنگ اسلامی نہیں ہے۔ یہ اسلام کامل اور مکمل دین ہے، کوئی کام زندگی کا ایسا نہیں ہے، کوئی حرکت ایسی نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ دین نے اس کے بارے میں، اسلام نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہو، وہ چپ کر گیا ہو کہ پتہ نہیں یہ کام کیسے کرنا ہے۔ آنکھ کھولنے کی بھی تعلیمات اسلام دیتا ہے، کہاں کھولنی ہے، کہاں بند کر لینی ہے۔ زبان کو ہلانے کے بھی بارے میں تعلیمات دیتا ہے، کہاں تمہیں بولنے کی اجازت ہے اور کہاں تم نہیں بول سکتے ہو۔ ہاتھ اٹھانے کی تعلیمات دیتا ہے، قدم اٹھانے کی تعلیمات دیتا ہے، ہر نقل و حرکت کے بارے میں اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ مگر ہم نے دو چار چیزیں تو اسلامی، باقی ہماری اپنی مرضی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو خزانہ رحمت لے کے آئے، ارے میاں اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ وہ کس کے لیے ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزار کے دکھائی، اس لیے کہ ہم نے وہ زندگی گزارنی تھی۔ تو اللہ کے محبوب زندگی گزار کے ہمیں بتا گئے کہ یہ کام یوں کرو گے، یہ کام یوں کرو گے، ایسا کرو گے، ایسا کرو گے، تم سو گے ایسا، تم اٹھو گے ایسے، تم چلو گے یوں، تم کھاؤ گے یوں، تم پیو گے اس طرح سے۔ تو نبی علیہ السلام کی ہر ادا جو بندہ اختیار کر لے گا، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر بارش کی طرح برسنی شروع ہو جائیں گی۔ اتنا خوبصورت طریقہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی طریقے اور آپ کی سنتیں انسان کے لیے کس قدر مفید ہیں۔ ایک مضمون لکھا ہوا تھا، ایک شخص کہنے لگا، اس نے اپنا حال خود لکھا، وہ بھنگی تھا، چوڑا تھا، گلیوں میں جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ تھا۔ کہنے لگا میں سکول میں پڑھ لکھ گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی ہمارے خاندان کے لوگ گندگی میں ہی ہر وقت ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں، تو ہمیں کوئی اچھا ہنر، اچھا کام کرنا چاہیے، ہر وقت بدبو میں اور گندگی میں پڑے رہتے ہیں۔ تو میں نے یہ نیت کر لی کہ میں نے اپنا جو ہے وہ جدی پشتی یہ جو کام ہے پیشہ، میں اس کو نہیں کروں گا، میں کوئی ہنر سیکھوں گا، کام کروں گا، ملازمت کر لوں گا۔ میں نے مختلف جگہوں پہ کوشش کی لیکن مجھے کہیں پہ اپنے مقصد میں کامیابی ہوتی نظر نہ آئی، تو میں بہت پریشان تھا۔ ایک دفعہ میں گلی میں سے گزر رہا تھا تو میں اس پریشانی کی وجہ سے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ تو گلی میں ایک بوڑھے میاں ریڑھی لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے روک لیا، کہنے لگے نوجوان کیا بات ہے تجھے؟ میں نے کہا جی میں بہت پریشان ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پریشان تو ہو لیکن اپنی شکل تو دیکھو، اس کو تو ٹھیک کر لو پہلے۔ میں نے کہا جی میری شکل کو کیا ہے؟ تو اس بڑے میاں نے عجیب کام کیا کہ اپنی جیب سے شیشہ نکالا اور مجھے میرے سامنے کر دیا۔ مجھے یہ کام دیکھ کے مجھے بڑا غصہ آیا کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کام کیا، میں پریشانی میں تھا، اس نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے سوچا کہ بھئی بات تو اس کی ٹھیک ہے، کام ہونا نہ ہونا وہ تو اپنی جگہ، تو منہ میں نے کیوں ٹیڑھا کیا ہوا ہے، اس کو تو سیدھا کروں۔ چنانچہ میں نے اپنے چہرے کی حالت کو اچھا بنانے کی کوشش شروع کر دی کہ پریشانی آئے جائے مجھے اس سے کیا، میں اپنے چہرے کی حالت تو ٹھیک کر لوں۔ پھر مجھے فکر پیدا ہوئی کہ بھئی
یہ جو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے اس کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا ایک دن میں پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک رسالہ آیا جس کے اندر مسکرانے کے مختلف زاویے لکھے ہوئے تھے کہ یوں مسکرایا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یوں مسکرایا جائے تو یہ مطلب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے چہرے پہ یہ اثر پڑتا ہے، اگلے بندے پہ یہ تاثر پڑتا ہے، اس کی اپنے وجود پہ یہ اثر پڑتا ہے۔ میں پڑھ کے حیران، تو کہنے لگے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جو طریقہ جو سب سے اچھا تھا میں نے اس کو نوٹ کر لیا اور میں نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر اس کے اوپر مشق شروع کر دی۔ کئی گھنٹے بیٹھ کے میں مسکرانے کی مشق کرتا رہتا تھا۔ اب کام تو مجھے مل نہیں رہا تھا، تو میں لاہور شہر میں ٹھہرا ہوا تھا، جہاں ٹھہرا تھا تو وہاں صبح صبح نکلتا تھا میں واک کے لیے، سیر کے لیے، تو علاقے کے لوگ وہاں گھوم رہے ہوتے تھے، سیر کر رہے ہوتے تھے، چکر کاٹتے تھے پارک میں۔ تو کہنے لگا چونکہ میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ بس میں نے جس کے سامنے بھی جانا ہے میں نے مسکرانا ہے، تو جب بھی چکر کاٹ کے کوئی بندہ میرے سامنے آتا تو میں اس کو دیکھ کے مسکرا پڑتا۔ انہی سیر کرنے والوں میں ایک انگریز تھا، کئی دفعہ اس کا میرے سامنے آمنا سامنا ہوا تو میں اس کو دیکھ کے مسکرایا، تو اس کو یہ میرا مسکرانا بڑا اچھا لگا، وہ میری طرف دیکھ کے مسکرائے، میں اس کی طرف دیکھ کے مسکراؤں، نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، مجھے کسی نے مشورہ دے دیا کہ تم جو ہے امریکہ میں چلے جاؤ، وہاں جا کے تم کوئی نوکری اختیار کر لو، تمہارا کام اچھا بن جائے گا۔ پہلے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں، لیکن پھر میں نے ادھر ادھر کوشش کر کر آگے پیسوں کا انتظام کیا اور میں نے اپنے کاغذات بنوانے شروع کیے۔ فائل لے کے میں ایمبیسی چلا گیا کہ میں جا کے ویزا لگواتا ہوں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا بڑے بڑے امیروں کے لڑکے جو ہیں وہاں لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھلا کس نے ویزا لگا کے دینا ہے، یہاں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کا کام نہیں بن رہا، لیکن بہرحال میں مایوس نہ ہوا تو وہاں لائن میں میں بھی چلا گیا۔ ایک دن کیا نہ کام بنا، دوسرے دن تیسرے دن جب میں گیا تو میں نے دیکھا ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے۔ پہلے تو چند فائلیں اس نے لی، پھر اس کے بعد اس ایمبیسی والے نے جب دیکھا اتنی لمبی لائن ہے تو وہ غصے میں اس نے کھڑکی بند کر دی، ایک ایک کر کے سارے بکھر گئے۔ اب میں وہاں پریشان کھڑا رہا کہ اب کیا بنے گا، تو وہ شیشے میں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے دیکھا کہ اب یہ اکیلا کھڑا ہے، تو اس نے دور سے مجھے اشارہ کیا، تو میں وہاں چلا گیا۔ تو میری تو مسکرانے کی عادت تھی، میں اس کو دیکھ کے مسکرایا، وہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی انگریز تھا جو صبح کے وقت میرے ساتھ تبادلہ کیا کرتا تھا مسکراہٹ میں۔ تو اب جب مسکرایا تو اس نے مجھے پہچان لیا، میں نے اس کو پہچان لیا، تو اس نے مجھے فائل کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ مجھے دو، کیا ہے یہ؟ تو میں نے اس کو اشارے میں بتایا کہ میں نے جانا ہے باہر۔ اس نے مجھ سے فائل پکڑ لی، میں نے بڑی بے دلی سے وہ پکڑائی، مجھے یقین تھا کہ یہ ابھی 2 منٹ کے بعد میرے منہ پہ مارے گا، لیکن بہرحال وہ لے گیا۔ 5 منٹ کے بعد اس نے فائل لا کے مجھے پکڑائی، تو میں نے جو دیکھا تو اس کے اوپر ویزا لگا ہوا تھا۔ میں بڑا خوش ہو گیا، میں نے جانے کی تیاری کر لی۔ جب میں وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، اب آگے کوئی کام کرنے کا میرے پاس راستہ نہیں تھا۔ میں نے وہی اپنا جو ہے وہ پیشہ اختیار کر لیا۔ میں نے سوچا کہ یہاں کام تو کروں گا لیکن اصل میں کوشش کرتا رہوں گا۔ اب ایئرپورٹ پہ بھی میں کام تو کرتا لیکن وہی مسکرانے کی میری عادت پکی رہی۔ جب میں ہر ایک کو دیکھ کے مسکراتا تو بہت سارے لوگ میرے ساتھ دوست اور واقف بن گئے۔ تو میں نے بات چلائی، کوشش کی، تھوڑے دنوں کے بعد مجھے ایک کام مل گیا۔ لمبی کہانی، اس نے ساری بات کہہ کے وہ کہنے لگا کہ اب اس وقت میرا کاروبار اتنا وسیع ہے کہ میرے کئی جہاز اپنے ملکیت میں ہیں اور میرا یہ کاروبار ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے نچوڑ نکالا، کہنے لگا یہ سارا کچھ میری مسکراہٹ کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ مسکراہٹ کی وجہ سے ہے۔ جب میں نے یہ مضمون پڑھا
میں نے کہا اللہ تیرے محبوب پر ہم قربان جائیں کہ تیرے محبوب کی سنت تھی کہ وہ ہر وقت مسکراتے تھے، اس چوڑے نے میرے محبوب کی عادت کو اختیار کر لیا، تو نے تو اس کو بھی رنگ لگا دیا، اگر کوئی ان کا غلام اس عادت کو اپنا لے گا اللہ تو اس کو کتنی عزت عطا فرما دے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے سامنے جو آتا تھا ملتا تھا آپ اس کو دیکھ کے مسکرا دیتے تھے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی عادت ہے، اس نے اس چوڑے کو بھی رنگ دیا ہے۔ جو بھی نبی علیہ السلام کی عادتوں کو اپنائے گا وہ رنگا جائے گا۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، ہمارے حضرت کے پاس ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا اور وہ آپس میں ان کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ایک دوسرے سے بہت بیزار ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لیں گے، لیکن آخری مشورہ اور بات کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت نے ان دونوں کی کہانی سنی اور آخر میں ارشاد فرمایا کیا تم اپنے اس فیصلے کو میرے کہنے کی وجہ سے 2 مہینوں کے لیے مؤخر کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے، 2 مہینوں کے لیے ہم اپنا یہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ اس بات پر راضی ہو گئے تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں میرا ایک کہنا مان لو۔ خامن سے کہا ایک کام تم کرو اور بیوی سے کہا ایک کام تم کرو۔ جی آپ حکم کریں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا خامن سے کہ تم نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ایک اختیار کر لو، کہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو سلام کرتے تھے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ باہر کی پریشانیاں، باہر کے مسائل وہ باہر ہی چھوڑ جائے اور انسان جب گھر جائے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ جائے۔ تم آج کے بعد اس سنت کو اختیار کر لو کہ تم جب بھی گھر جاؤ گے تو تم مسکراتے چہرے کے ساتھ جاؤ گے۔ اس نے وعدہ کر لیا حضرت میں ایسا ہی کروں گا۔ بیوی سے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے صحابیات کی سنت یہ ہے کہ تم اپنے خامن کو جب گھر میں آئے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرنا، اور جب وہ جانے لگے تو دروازے تک اس کو الوداع کرنے آنا، دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کرنا۔ دونوں نے وعدہ کر لیا ہم انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہ کی شان کہ 2-3 ماہ کے بعد وہ ملنے کے لیے کسی کام سے آئے، اپنی حال حوال بات چیت کرتے رہے۔ تو جب بات ختم ہو گئی تو حضرت نے خود پوچھا، فرمایا کہ بھائی تمہارے اس فیصلے کو کیا بنا؟ کہنے لگے کون سا؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا وہ جو تم ایک دوسرے سے جدا ہونے کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت ایک اچانک ان کے جو ہے چہرے کے اوپر عجیب سا اثر ظاہر ہوا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت اس دن جب ہم آپ کے پاس آئے تھے اس دن سے لے کے آج ہمیں دوبارہ یاد آ رہا ہے، درمیان میں یاد ہی نہیں آیا۔ قربان جائیں اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں پر کہ ان کی ایک ادا نے اجڑتے گھر کو آباد کر دیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی طرز زندگی ہے، اس میں ہمارے لیے خیریں ہیں، برکتیں ہیں۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے، بیرون ملک کے اندر کچھ دوست گئے تو وہ وہاں نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے ہوئے قریب ایک شخص کھڑا ہوا، وہ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے حضرت نے سنایا، چونکہ حضرت کے اسوار باہر بہت رہتے ہیں تو فرمانے لگے کہ وہ بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب وضو سے فارغ ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے وضو کیا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ تم دن میں کتنی دفعہ ایسے کرتے ہو؟ میں نے کہا کم از کم ہم 5 دفعہ تو کرتے ہیں۔ اس نے اگلا سوال پوچھا کہ تمہیں یہ عمل کرنے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ تو وہ حیرت میں پڑ گیا، پھر پوچھتا ہے کہ تم نے یہ جو ہاتھ گیلے کر کے الٹے ہاتھوں کے ساتھ یہ جو گردن پہ یوں پھیرا یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے وضو کا حصہ ہے، میں نے گردن کا مسح کیا ہے۔ کہتے جب اس نے یہ پوچھ لیا تو اگلا سوال اس نے بہت ہی عجیب کیا، کہنے لگا کہ تمہارے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے۔ تو بڑے تعجب سے کہنے لگا تمہیں واقعی پتا نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی میں معلومات رکھوں۔
انہوں نے کہا اچھا تم سوچ کے بتاؤ زیادہ سے زیادہ تمہارے ملک میں پاگل خانے کتنے ہوں گے؟ اس نے کہا کہ زیادہ بھی ہوئے تو پورے ملک میں ہو سکتا ہے 100 ہو جائے. کہتے ایسے ہی میں نے اندازے سے کہہ دیا. جب میں نے یہ بات کہی کہ 100 ہوں گے تو وہ بہت حیران ہوا. کہنے لگا ہمارے ملک امریکہ کے صرف ایک شہر نیو یارک کے اندر 700 پاگل خانے ہیں. پھر اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم لوگ تمہارا ذہنی توازن کیوں ٹھیک رہتا ہے؟ ان کا نہیں ہمیں تو پتا نہیں ہے. کہنے لگا انسان کے پورے وجود سے جو اس کی جو رگیں گزرتی ہیں، اس کے جو مسلز ہیں، وہ گردن سے ہو کر دماغ تک پہنچتے ہیں، تو وہ خشکی کا شکار ہو جاتے ہیں. خشکی ان میں ہو جاتی ہے. جب اس کا خیال نہ کیا جائے تو ایسے کچھ جراثیم ہوتے ہیں کہ اس خشکی کی وجہ سے انسان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے. تو تم نے جو یہ کام کیا کہ ہاتھوں کو گیلا کیا اور الٹی طرف سے یوں پھیرا، کہنے لگا وہ جراثیم ایسے ہے جو اس طرف سے پھیرا جائے تو وہ صاف ہوتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے اگر سارا دن بھی رگڑتے رہو تو وہ صاف نہیں ہوتے. چونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میں اس چیز کی میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، تو میں حیران ہوں کہ تمہارے معاشرے میں یہ چیز ہے. اس نے کہا ہمارے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. اور میاں جہاں انگریز جو ہے وہ سینکڑوں سال محنت کر کے جس جگہ پہ پہنچیں گے، کامیابی کا راستہ جو متعین کریں گے، وہ 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مفت میں عطا کر گئے. ہم اس مبارک زندگی کو چھوڑے ہوئے ہیں. مجھے ایک نوجوان ملا، ہم نے اس کو کئی دفعہ کہا تھا کہ میاں تم داڑھی رکھ لو، وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا. کئی دفعہ اس کو کہا کہ داڑھی رکھ لو، تو اس کے منہ کے اوپر موٹے موٹے کیل نکلتے تھے، دانے نکلتے تھے. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم اگر یہ جو بلیڈ لگاتے ہو نا، اس سے یہ بیماری جنم لیتی ہے، تم یہ چھوڑ دو، داڑھی رکھ لو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا. اللہ اکبر. فرشتوں کی تسبیح ہے. وہ تسبیح کیا کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ زینت عطا فرمائی ہے. یہ تو مرد کی زینت ہے. آپ نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا؟ شیر کی اتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے، ایسے بالوں کے ساتھ اس کے روب اور دبدبا ہوتا ہے، شجاعت ہوتی ہے. اور شیرنی تو گنجی ہوتی ہے. تو آپ نے بھی اپنی داڑھی منڈوا کے اپنے آپ کو کیا ثابت کر دیا؟ کیا ہے آپ؟ اوہو، ہمیں چاہیے تھا ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے، ہم مرد بن کے دکھاتے کہ اللہ نے یہ مرد کو یہ ظاہری جو ہے وہ نشانی عطا فرمائی ہے. دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو بھی کاٹ کے پھینک دیا. نہیں، یہ جہاں مرد کی زینت ہے وہاں یہ اللہ رب العزت کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ ہے. اور یاد رکھیں یہ وہ سنت ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جا رہا ہے. آپ بیت الخلاء میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں، اجر لکھا جا رہا ہے. آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے، اجر لکھا جا رہا ہے. آپ حتیٰ کہ کسی گناہ میں بھی نعوذ باللہ مشغول ہو گئے ہیں تو اس عمل کی وجہ سے اللہ آپ کو اجر دے رہے ہیں. اور پھر یاد رکھیں کئی مرتبہ صورت کی مشابہت کی وجہ سے بڑے کام بن جایا کرتے ہیں. ایک عالم نے واقعہ لکھا، فرمایا ایک گلی میں سے دروازہ کھلا، ایک بوڑھی عورت گھر سے باہر جھانکی، اس نے دیکھا ایک نوجوان جا رہا تھا، وہ اس کو کھڑی دیکھتی رہ گئی. تھوڑا جب آگے چلا گیا تو اس نے آواز دی، کہنے لگی بیٹا ادھر آؤ. جب وہ قریب آیا تو کہنے لگی بیٹے ذرا گھر آؤ میرے. وہ اندر چلا گیا. اماں نے جا کے جلدی جلدی بستر بچھایا، خوبصورت چادر بچھائی اور اس کو بٹھا دیا اور کھانے پینے کا سامان لے آئی اور اس کا اعزاز اور اکرام کرنے لگی. جب وہ بچہ کھا رہا تھا یہ بڑی اماں بڑی محبت سے اس کو پیار سے دیکھتی رہی. جب وہ فارغ ہو گیا کہنے لگا اماں مجھے اجازت ہے. ماں روتی ہوئی اس کو کہتی ہے بیٹا تمہیں اجازت تو ہے لیکن جب کبھی تم اس گلی میں گزرو تو بیٹا میرے گھر ضرور آ جانا. وہ بچہ بڑا حیران کہ اماں کیوں اتنی جو ہے وہ مجھے تاکید کر رہی ہے. پوچھنے لگا اماں کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟
माँ की आंखों में आंसू और बढ़ गए। कहने लगी, बेटे मेरा एक जवानुल उम्र बेटा था, तेरा हम शक्ल था, तेरे साथ शक्ल उसकी मिलती थी। आज जब तुझे गली में मैंने देखा, तुझे देख के मुझे अपना बेटा याद आ गया। आज मैंने तेरी खिदमत की है तो मेरे दिल को सुकून मिला है, मुझे खुशी मिली है कि तेरी शक्ल मेरे बेटे से मिलती है। तो देखे, शक्ल मिलने की वजह से माँ मेहरबान हो गई। जिस उम्मती की शक्ल आका अलैहिस्सलाम से मिलेगी उस पर रब रहमान मेहरबान हो जाएगा, अल्लाह उसको नेमतें अता फरमाएगा। भला बेटे की जो तस्वीर होती है, किसी माँ को कहो कि इस तस्वीर को आग में डाल दो, माँ उस तस्वीर को आग में डालना गवारा नहीं करती है। उसको समझाएं तेरा बेटा नहीं है, ये उसकी तस्वीर है। वो कहे भले तस्वीर है, मैं अपने बेटे की तस्वीर को भी आग में डालना पसंद नहीं करती हूँ। बिल्कुल इसी तरह जिस उम्मती ने अपना जाहिर, अपनी सूरत को नबी अलैहिस्सलाम जैसा बना लिया, अल्लाह ताला कहाँ भला गवारा करेंगे कि अपने महबूब का जो मुशाबे है उसको जहन्नुम में डाल दें। फिरौन के जो लाए हुए जादूगर थे, उन्होंने जाहिरी शक्ल मूसा अलैहिस्सलाम जैसी बनाई थी। अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत अता कर दी थी और अल्लाह ने उनको जन्नत अता फरमा दी। जिसकी मुशाबत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, अल्लाह उसको जन्नत दे दे, और जिस उम्मती की मुशाबत नबी अलैहिस्सलाम से हो, क्या अल्लाह उसको जहन्नुम में डाल देंगे? हरगिज़ ऐसा नहीं है। लिहाजा में चाहिए हम अपनी जाहिर को और हम अपने जो है वो अपने वजूद को और अपने चेहरे को और अपने लिबास को सुन्नत के मुताबिक बनाने की कोशिश करें। किसी ने क्या खूबसूरत शेर कहा, उसने कहा, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ। तो हम सूरत बनाएं। मियाँ हमेशा पहले जो है वो सांचा बनता है और उसके बाद फिर उसमें हकीकत डाली जाती है। ईंटें बनती हैं तो पहले सच्चा बनता है और उसके बाद उसमें मिट्टी डालते हैं तो वो ईंट बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह हम अपने जाहिर को नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से आरास्ता करें। अल्लाह जब जाहिर सुन्नत के मुताबिक बन जाएगा, अल्लाह इन सुन्नतों का नूर हमारे दिल में अता फरमा देगा। तो आज का ये रबीउल अव्वल का ये महीना और ये साल के बाद आकर हमें ये याद दिलाता है, याद करो तुम किस नबी के गुलाम हो, तुम किसके उम्मती हो, तुम उनकी जिंदगी को अपना लो, उनकी तर्ज जिंदगी को इख्तियार कर लो ताकि तुम जन्नत में जाने वाले बन जाओ। इसलिए कि हम सब का ये ईमान है, हम सब का ये अकीदा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले गए? जन्नत में। कहाँ तशरीफ ले गए? जन्नत में। तो जो बंदा जहां जाए तो वहां जाने के उसके नक्श भी तो लगते हैं ना, पाँव भी तो लगते हैं। तो हमारे बुजुर्गों में से हजरत शाह हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब शेर कहा, फरमाया, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। जो बंदा सुन्नत अपना लेता है, जैसे औरत जेवर पहने तो वो खामिद की नजर में महबूब बन जाती है, ऐसे ही मोमिन नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का जेवर पहने वो अल्लाह की नजर में महबूब बन जाता है। तो इसलिए आज हम इस महफिल की बरकत से सब नियत करते हैं, इंशाअल्लाह हम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों मन हब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया, मेरी सुन्नत से प्यार ये दर हकीकत मुझसे प्यार है। मन हब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया, 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 नबी की जो भी सुन्नतें हैं, फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया फक़द अहब्बनी, उसने मुझसे प्यार किया, और जिसने मुझसे प्यार किया काना माइया फिल जन्ना, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने का इरादा है इंशाअल्लाह। तो फिर आज सारे दोस्त नियत कर लें कि हम अपने चेहरे पे इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को सजाएंगे, और जिनको अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई है वो नियत करें कि हम इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मिसवाक को जिंदा करेंगे। ये मामूली नहीं है मेरे प्यारों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो बंदा इस सुन्नत पर अमल करेगा
معاملہ تو سارا آخر کار ہے نا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. فرمایا جو بندہ سنت کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ملک الموت کو اس بندے کو کلمہ یاد دلوائیں گے. ملک الموت آ کے اس کو کہے گا کلمہ پڑھ لے تیرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اور جس نے کلمہ پڑھ لیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہوا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو مسواک کی برکت سے کلمہ ملا اور کلمے کی برکت سے جنت ملی اور نبی علیہ السلام کی برکت سے ہمیں مسواک ملی. لہذا نبی کی سنتوں کو ہم اپنے لیے اعزاز سمجھیں, فخر کی بات سمجھیں, اور اگر ہم نہ کر سکیں تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں اور کرنے والوں کو ہم عزت والا سمجھیں. اگر ہماری یہ سوچ بن گئی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے گا اور اپنے محبوب کا ہمیں سچا غلام بنا دے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارا آج کا نبی علیہ السلام کی اس نسبت سے یہ جو محفل منعقد ہوئی ہے اس میں آنا قبول فرما لے اور اس مجلس میں شرکت کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اور نبی علیہ السلام کی محبت کا ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. ہمارے مشائخ کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبتیں ٹھاٹھے مارتی تھی اور ان کے سینے نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ محبت سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. اس وجہ سے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو نبی علیہ السلام کی محبت ملتی ہے. کسی اللہ والے نے کہا نبی علیہ السلام کی محبت کے بارے میں, کہا یہ محبت والی جو میں ہے یہ شراب ہے, کہا یہ مدینہ سے منگوائی جاتی ہے, یہ سینوں میں چھپائی جاتی ہے, پیالوں سے نہیں نگاہوں سے پلائی جاتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے انسان کو اللہ کی بھی محبت ملتی ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی محبت ملتی ہے. آئیے آج ہم دل میں عہد کرتے ہیں انشاءاللہ بقیہ زندگی نبی علیہ السلام کی محبت میں جئیں گے, تیرے بن کے جئیں گے, تیرے بن کے مریں گے. جب ہماری روح نکل چکی ہوگی فرشتے آ کے دیکھیں گے کہ ہمارا جب روح قبض کرنے کا وقت آئے گا فرشتے دیکھیں گے ہمارا جسم محبوب کی سنتوں سے مزین ہوگا, آراستہ ہوگا اور ہمارا دل محبوب کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا. تو وہ فرشتے بھی ہمیں بڑے پیار سے اور بڑی عزت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے. سارے دوست نیت اور ارادہ فرما لیں, صبح کا بھولا شام گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے ہیں. جب تک یہ زندگی کی مہلت باقی ہے تب تک ہمارے لیے یہ موقع ہے. اس لیے سارے دوست نیت کر لیں جو آج تک غلطی ہوئی کوتاہی ہوئی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور نبی علیہ السلام کا جو ہم نے دل دکھی کیا ہے میاں اس کی بھی تلافی کریں. اس کی کیا تلافی ہے؟ اس کی تلافی یہ ہے علماء نے لکھا ہے جس نے سنتوں کو ترک کیا, نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا, اس نے نبی کا دل دکھی کیا. اب نبی علیہ السلام کا دل خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک تو سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لے اور دوسرا تلافی کے طور پر کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے. اس کی برکت سے انشاءاللہ پچھلی جو غلطیاں ہیں ان کی تلافی ہو جائے گی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کا آنا کہنا بیٹھنا سب قبول فرمائے اور ہمیں یہاں سے بخشائے, اپنے گھروں میں عافیت کے ساتھ لوٹنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.